حکیم لقمان کے بتائے ہوئے صبح کے ٹوٹکے۔ صبح نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہوتا ہے۔ صبح کو لمبے لمبے سانس لینے سے کبھی دمہ نہیں ہوتا۔ صبح کو ناریل کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ صبح کو زبان پر لہسن لگانے سے زبان پر چھالے نہیں نکلتے۔ صبح کو گردن پر زیتون کی مالش کرنے سے گلا بیٹھتا نہیں۔ صبح کو کمر پر لہسن کا تیل لگانے سے کمر کے موہرے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ صبح کو سبز چیزوں کو دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ صبح کو چلنے سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو تھوڑا کھانے معدے پورا دن صاف رہتا ہے۔ صبح کو چقندر کھانے سے قبض نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت سرسوں کے تیل کو چکھنے سے کبھی گردے خراب نہیں ہوتے۔ صبح کو درخت کے ساتھ لٹکنے سے قد چھوٹا نہیں رہتا۔ صبح کو چائے پینے سے کبھی زکام نہیں ہوتا۔ صبح کو ابلے ہوئے 2 انڈے کھانے سے بندہ ہر بیماری سے دور رہتا ہے۔ اکثر جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے ٹخنے اکڑ جاتے ہیں اور ان میں بہت درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ سرد موسم میں زیادہ نظر آتا ہے۔ یوں تو ٹخنوں میں درد کا مسئلہ عام طور پر تھوڑے ہی عرصے میں دور ہو جاتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہ مسئلہ ٹخنوں، پٹھوں اور جوڑوں وغیرہ میں سوجن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کو طویل عرصے تک پریشان کر سکتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کچھ آسان گھریلو ٹوٹکوں کی مدد سے آپ صبح کے وقت ایڑیوں کے درد کے مسئلے سے آسانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سے سوزش کو دور کر کے دوران خون کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں ہم آپ کو صبح کے وقت ٹخنوں میں درد کے لیے 5 گھریلو علاج بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، گرم پانی میں پھٹکری یا پتھری نمک ڈال کر پاؤں پر بیٹھ جائیں۔ پھٹکری اور پتھری نمک سوزش کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہیں۔ اس لیے جب آپ نیم گرم پانی میں پاؤں رکھ کر بیٹھتے ہیں تو یہ پٹھوں، ٹخنوں اور اعصاب کی اکڑن کو بھی دور کرتا ہے اور درد میں آرام دیتا ہے۔ نمبر 2، گرم تیل سے مالش کریں۔ گرم تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے اور گرمی ملتی ہے۔ یہ بند رگوں کو کھولنے اور ٹخنوں کو مضبوط بنانے میں بھی فائدہ مند ہے۔ گرم تیل یا گھی سے ٹخنوں کی مالش کرنے سے آپ کو جلد ہی درد سے نجات مل سکتی ہے۔ نمبر 3، ہلدی کا پیسٹ لگائیں۔ ہلدی میں سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ سوزش سے لڑنے اور کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ آپ تیل میں ہلدی ملا کر ٹخنوں پر لگا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس میں گڑ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس پیسٹ کو کچھ دیر لگانے کے بعد آپ کو درد میں آرام آنے لگے گا۔ نمبر 4، ٹخنوں کو موئسچرائزڈ رکھیں۔ انہیں ٹخنوں کے ٹوٹنے یا سخت ہونے کی وجہ سے بھی درد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ٹخنوں کو ہمیشہ موئسچرائزڈ رکھیں تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائیں اور نرم رہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے ٹخنوں کو موئسچرائز کریں۔ اگر صبح 1 گلاس اورنج جوس پی لیا جائے تو یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھٹے رسیلے پھلوں میں فلورائڈ پائے جاتے ہیں، جو نہ صرف دماغ کو حاضر رکھتے ہیں بلکہ یادداشت بہتر بنانے سمیت جسمانی رد عمل کو بھی مؤثر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھول اور نسیان کے امراض کو بھی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ورزش۔ صبح کی تیز واک کا کوئی متبادل نہیں۔ صبح کی ورزش پورے دن مثبت اثرات مرتب کرتی ہے، اس لیے صبح واک کریں۔
اور تیز قدموں سے کم از کم 30 سے 40 منٹ تک واک کریں، کیونکہ اس سے دماغ کا ایک حصہ ہیپوکیمپس بہت سرگرم ہوتا ہے اور یہ گوشہ یادداشت اور سیکھنے کے عمل میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کمرے میں اندھیرا نہ ہو۔ خواگاہ یا کمرے میں ایسا انتظام رکھیں کہ صبح ہوتے ہی روشنی آپ تک پہنچے۔ اگر ممکن ہو تو کمرے کی کھڑکیاں کھول کر سوئیں تاکہ تازہ ہوا اندر آتی رہے، جو صحت کے لیے فرحت بخش ہوتی ہے۔ صبح بیدار ہونے کے لیے روشنی خصوصی اہمیت رکھتی ہے اور یہی روشنی نیند کو باقاعدہ بناتی ہے۔ اندھیرا نیند لاتا ہے اور روشنی بیدار کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کے لیے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پانی دماغ کے بعض حصوں کو جگا کر بیداری کو ممکن بناتا ہے اور یوں تھکاوٹ اور غنودگی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے جسم کا میٹابولزم کا نظام بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈا پانی بدن کے اعصابی نظام کو متحرک کرتا ہے، جس کا اثر پورے دن رہتا ہے۔ لیکن ہرگز یہ عمل سردیوں میں نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کی صحت پر منفی اثرات بھی پڑ سکتے ہیں۔ پانی کا زیادہ استعمال۔ صبح برش کرنے کے بعد 1 سے 2 گلاس پانی پی لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند کے 8 گھنٹے تک آپ پانی نہیں پیتے اور پسینے وغیرہ سے بدن میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے۔ پانی کی کمی دماغ کو شدید متاثر کرتی ہے، جبکہ مناسب مقدار میں پانی نہ پینے سے دماغی ارتکاز اور جسمانی پھرتی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے پانی کا بھرپور استعمال کریں۔